رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے دوسرے پارے کے چھٹے رکوع کا آغاز کریں گے۔ نیکی، قصاص، دیت اور وصیت، اس رکوع میں یہ باتیں ہیں اور اس میں مین پوائنٹس ہیں نیکی، قصاص، دیت اور وصیت۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ڈیٹیل میں اس آیت میں، آیت نمبر 77 جو کہ آیت بر کہلاتی ہے، نیکی کی آیت ہے، یہ طویل آیت ہے۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، آخرت کے دن پر۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے اندر جو نیکیاں پروان چڑھتی ہیں وہ کون سی؟ سب سے پہلے انسان نماز قائم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، پھر صبر ہے اور زکوٰۃ ہے۔ جب آپ مال خرچ کرنے کی بات لے کر آتے ہیں تو پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور پھر عہد کو پورا کرنا یہ چیز آ جاتی ہے، اور اس کے اندر سچائی اور تقوی، یہ چیزیں انسان کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ قصاص کا حکم ہے اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قصاص کیا ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور دیت اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی معافی کی گنجائش موجود ہے، اور مال دے کر جو ہے وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اور مال کتنا ہے؟ 100 اونٹ کی رقم ہوتی ہے دیت، 100 اونٹ کی رقم ہوتی ہے، جتنی 100 اونٹ کی رقم ہوگی اتنی دیت دینی پڑے گی جان کے بدلے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ وصیت کی بات ہے، اور وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے کی آیت ہے جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب وراثت کے احکامات آ گئے تو وصیت کا حکم اس طرح سے نہیں ہوگا، 1/3 پہ وصیت ہو سکتی ہے، باقی یہ کہ والدین اس کے وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، اولاد وارث ہوتی ہے تو وہ وراثت میں ہوں گے، وصیت اس کے علاوہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر وصیت بدلنے کا گناہ اسی پر ہے جو بدلے گا، پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اصلاح کے لیے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ اس کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے پہلی بات، اور پھر یوم آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر اور کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، یتیموں پر مال خرچ کرنا، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلوں پر اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال خرچ کرنا۔ پھر اقامت صلاۃ کی بات ہے، ادائیگی زکوٰۃ کی، ایفائے عہد کی اور صبر کی، اور پھر صدق کی بات ہے، یعنی سچائی کی، تقوی، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا، اصلاح کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، زیادتی نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی، سن کر بات نہیں بدلنا۔ جو آج ہم کمٹمنٹ کریں تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرورت مندوں کو دینا ہے، انسانوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا ہے، اور آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ، اور مدد کرنے کا آغاز گھر والوں سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 ہے روزے کے احکامات۔ مین پوائنٹس ہے روزہ، رمضان اور مال۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ بیمار اور مسافر کے لیے روزے کے معاملے میں رخصت ہے، گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ جب فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے۔ تقوی، شکر، صبر اور نرمی کی تربیت ہے یہ روزہ، اور بیماری یا سفر کی صورت میں کیا ہے؟ قضا ہو سکتی ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، 2 وقت کا کھانا۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو، رمضان تم تو محبتوں کے سفیر ہو، رمضان تم آتے ہو تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تمہارے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمہارے آتے ہی نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور تمہارے آتے ہی بدی کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ کس قدر انسانوں کے لیے موسم خیر اور بھلائی والا ہے۔ رمضان تم آتے ہو تو رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتے ہو۔ رمضان تمہاری آمد انسانوں کے دلوں میں نیکی کا شوق جگا دیتی ہے۔ رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں۔ رمضان تمہاری آمد کی وجہ سے کیسے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں، دوستیوں کے مسافے، تعلقات، رابطے بدل جاتے ہیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک چکھیں، ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں۔ رمضان اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ روزہ اور قرآن دونوں
بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے روز. روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا اور دونوں سفارش کریں گے. اس میں روزے رکھتے ہیں رمضان میں اور قرآن رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں. میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے. رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. روزے اور دعا کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جیسے روزہ اہم عبادت ہے اسی طرح سے دعا بھی اہم عبادت ہے. جیسے روزہ اہم عبادت ہے اور ایک تربیتی عمل ہے، ایسے ہی دعا بھی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے. گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور دعا ہدایت کے ذریعے ملتی ہے. تو رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا. تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہو سکتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں منع کر دیا گیا. رشوت گناہ اور حرام ہے. یہاں پر اس کی بات اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اس کی ممانعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جو کام کرنے والے ہیں اس رکوع میں تقویٰ ہے، شکر ہے، دعا ہے. شوق سے نیکی کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف ہے. اور جو کام نہیں کرنے، خیانت نہیں کرنی، لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے نہیں کھانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کروں گی. 3 ایسے کاموں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے رکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے اندر ہی تلاش کر لیں کہ کوئی ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم ان سے رک جائیں. رکو نمبر 8 ہے نیکی کے بڑے کام اور اس کے مین پوائنٹس ہیں نیکی، جہاد فی سبیل اللہ، فتنہ، انفاق فی سبیل اللہ، کیا ہے، حج اور عمرہ. نئے چاند کے بارے میں سوال جواب ہیں یہاں پر پہلی آیت میں. وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو نیکی کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدوں کی پابندی جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکی ہے. قتال کا حکم ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی لوٹ کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے۔ قتال کے احکامات ہیں، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ جنگ بندی کی صورت میں کافروں سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا؟ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے۔ شرک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس فتنے کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ کیا تھا؟ شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور ان لوگوں سے لڑنا ہے کہ جو لڑنا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اور دیکھیں زیادتی کیا ہوتی ہے، قتل کرنا ہے نا تو قتل اس کو ایک دم کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کو تڑپا کے مارا جائے جیسے کہ ہوتا ہے اس طرح سے۔ اور مسلح جو کیا جاتا ہے، لاشوں کا مسلح کرنا، جب کوئی مر چکا ہے تو اس کے کبھی کان کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹی جا رہی ہے، یا اس کا چیر کے پورا اس کا پورا سارا کچھ نکالا جا رہا ہے، یہ اس طرح سے یہ نہیں کرنا، منع ہے۔ اور یہ اسلام میں اس چیز کی سخت ممانعت ہے۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، یعنی اگر وہ جنگ کریں تو قتل کرو، پھر مسجد حرام کے قریب جب تک دشمن نہ لڑے تم نے نہیں لڑنا، یعنی جو امن کی جگہ ہے مسجد حرام وہاں پہ لڑائی نہیں کرنی۔ اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں پھر لڑنا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اور اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ باقی رہے اور جب تک دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مال کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھنا۔ اگر مال کو ہم اپنی زور بازو کی سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی راہ میں تو ہم خرچ کرنے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے سے سب سے پہلے کیا سوچنا ہے کہ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مال پر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھنا، اور مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، مال کو دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے مال کو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ کرنا ہلاکت ہے۔ یعنی صرف اپنے لیے ہی خرچ کرتے چلے جانا، اپنی خواہشیں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے،
پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ۔ یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ کرنے والے کام جو ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، احسان کرنا، رویہ اختیار کرنا ہے، اور جو کام نہیں کرنے ہیں زیادتی نہیں کرنی، اور کمٹمنٹ کرنی ہے آج کے یہ سوچنا ہے کہ آئندہ سوچتے رہنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، مثلا میرا مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، تعلقات ہیں، اگر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے، مثلا مال، نعمتیں، قوتیں، صلاحیتیں، محبتیں، وہ سب کچھ کیوں کر میرے حوالے کر دے۔ یعنی سوچ کے دیکھیں، ہماری محبتیں سب سے پہلے تو ہماری اولاد، ہم ان کو کتنا اللہ کے لیے لگاتے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں ان سے۔ رکوع نمبر 9 حج کے احکامات اور اسلام میں پورے داخلے کا حکم۔ مین پوائنٹس ہیں: حج، دعا، انسانوں کی اقسام، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ڈگمگانے پر ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی آیت میں حج میں فحش گفتگو، بدعملی، لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی بات ہے۔ حج کے مہینے چند ہیں جو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص اس میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو تو یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے بس ڈرتے رہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا تو وہ حج کر کے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے ہم سب کو کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھتا ہے، بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ سفر حج میں تجارت کی جا سکتی ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد ذکر اور دعا کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے لیے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے، حج کے مقامات پر آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں۔
اور جو اس دنیا کی محبت میں جیتا ہے وہ حج کے مقامات پر بھی صرف دنیا ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ دنیا بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت والی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایام تشریق میں ذکر کا حکم ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13 ذوالحجہ کی 11، 12، 13، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو حج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ۔ عرفات کا اجتماع قیامت کے اجتماع کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح سے سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ منافقوں کے حالات کہتے ہیں نا کہ جب مینا میں ہوتے ہیں نا احرام کی حالت میں سب اپنی اپنی جگہ پہ لیٹے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک حاجی کہتا تھا کہ یہ سوچو کہ ہم لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم نے کفن میں پہن کے وہ کرنا ہے، اسی طرح ہم نے مزدلفہ میں بھی عرفات میں بھی ہونا ہے، اسی طرح ہم نے مزدلفہ میں بھی جا کے بے داروغار بے مددگار ہر کسی نے اپنی اپنی تھان ڈھونڈنی، اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ جتنا کہتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، آخرت کی سٹیجز جتنی حج کے دنوں میں یاد آتی ہیں کہیں بھی نہیں آتی، اور کہتے ہیں ذکر بہت زیادہ ذکر کریں، اور واقعی حج کرنے کے بعد دل خود بخود کرتا ہر وقت ذکر کریں، اور جب سے جہاز میں بیٹھ کے گھر میں الگ بات ہے، گھروں میں آ کے ہم گم ہو جاتے ہیں اپنی دنیا میں، ورنہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ساتھ ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ، جیسے اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ منافق کی عملی سرگرمیاں ہیں، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ نصیحت کیے جانے پر منافق کا طرز عمل ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ اور نافرمانی دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تکبر پروان چڑھتا ہے۔ اپنی ذات کی بڑائی کا احساس حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے رکتا ہے اور روکتا ہے، اسی لیے کہ وہ داعی کو یعنی حق کی دعوت دینے والے کو اپنے سے چھوٹا خیال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے۔ تو تم اپنی فکر کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا مخلص مومن کی نشانی ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یشری نفسہ، اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، یعنی اگر اس کا مفہوم ہے اگر اپنی جان کا خریدنے والا اس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا، اس نفس پر اس کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایسا شخص دنیا کی ساری اغراض اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو ہم نے لائف سٹائل چھوڑ دیا ہے نا، دور جاہلیت میں جو ہم لائف سٹائل، تو اسے اسلام میں شامل نہیں کرنا، بس یہ بات یاد رکھنی ہے۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے ایمان لانے کی دعوت ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ کس چیز کا انتظار؟ کسی خوفناک دن کا انتظار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، تاخیر نہ کرو۔ اور جو کام اس رکوع میں نہیں کرنے، وہ کیا؟ زیادتی نہیں کرنی، اور کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں جان کھپانا ہے، اور مصلحتوں اور تحفظات کا خیال نہیں کرنا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اسلام میں پورے کا پورے داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، حق کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، نصیحت کو اپنی ذات اور عزت کے خلاف نہیں سمجھنا، برا نہیں منانا، اچھا محسوس کرنا ہے، نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھنا ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اس کے وسوسوں سے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ مجھے اسلام میں پورا داخل کر دے، جھجک، رکاوٹ، نفسیاتی الجھن دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 ہے، جنت کا راستہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اختلافات کی حقیقت، جنت، صدقہ، قتال۔ نعمتیں زوال پذیر کیسے ہوتی ہیں؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت، میں نے کہا نا 10واں رکوع شروع ہوا ہے، دوسرے پارے کا 10واں رکوع۔ نعمتیں زوال پذیر کیسے ہوتی ہیں؟ اس پہلی آیت میں اس چیز کی بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی، تو آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آزمائش کے بعد ایمان والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ اور
وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا راستہ مصیبتوں سے، سختیوں سے اور آزمائشوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور جنت دراصل ثابت قدمی کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہاں کہاں خرچ کریں؟ اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو گے وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ صدقہ، اس آیت میں صدقے کی بات ہے۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ ہجرت کے بعد قتال کا حکم ہے، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ قتال کی بات ہے، واجب ہے، یعنی جنگ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی پہلے ہم نے دیکھا نا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، فتنہ جب تک ختم نہ ہو جائے۔ تقویٰ، بشارت دینا، برے انجام سے ڈرانا، یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے، اس رکوع میں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا اور مسافروں پر خرچ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر نہیں کرنا، حق میں اختلاف نہیں کرنا، ایمان والوں کا مذاق نہیں اڑانا، اور آپس میں زیادتی نہیں کرنا۔ تو کمٹمنٹ پوائنٹس کر لیں آج کے دن، آج ہر اچھا کام کرتے ہوئے محسوس کرنا ہے کہ یہ مجھے جنت لے کر جائے گا، اور آئندہ اس کو اپنی روٹین بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 11واں رکوع ہے احکامات اسلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں حرمتیں، مرتد، ایمان، شراب اور جوئے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یتامہ اور مشرک، حرمتیں، فتنہ اور مرتد کی سزا۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان لا کر ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ شراب اور جوئے کا پہلا حکم ہے، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب اور جوئے کا حکم بہت بڑا گناہ ہے، اور لیکن کچھ فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ یتیموں کے مال کی اصلاح اور حفاظت کا حکم اگلی آیت میں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو
تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مشرکوں سے نکاح کا حکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا اور اس کے بعد وجہ بھی بتا دی۔ جو کام کرنے والے ہیں اس رکوع میں: ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، اصلاح کرنا، نصیحت کرنا اور سبق لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: یتیموں پر شفقت اور مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12 خاندانی زندگی کے احکامات ہیں۔ مین پوائنٹس ہیں: حیض، عورت، قسم، ایلا، طلاق کی عدت، حقوق۔ حیض کے احکامات ہیں پہلی آیت میں، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے۔ مرد عورت سے اس حالت میں تعلق قائم نہیں کرے گا۔ پاکی کا غسل کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو خدا خوفی اور ثواب کی امید یعنی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ عورت مرد کے لیے کھیتی ہے، فطری طور پر بیوی سے تعلق جیسے چاہے رکھیں، اپنی نسل کے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے، اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پکڑ دلوں کے افعال پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے گمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ قسم بھلائی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے نہ ہو، لغو قسموں پر گرفت نہیں، سچے دل سے کھائی جانے والی قسموں پر مواخذہ کرے گا۔ ایلا کا حکم ہے للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ایلا کیا ہے؟ مرد نے عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ عدت جو ہے اس کی 4 ماہ ہے، یعنی رجوع پر معافی ہے، 4 ماہ بعد طلاق ہو جائے گی۔ یعنی اس نے 1 مہینے کی اگر کہہ دیے تو وہ عورت کتنا انتظار کرے گی؟ صرف 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی۔ ہاں جی، اگر وہ رجوع نہ کرے تو ہم آہنگی نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھولا ہے۔ جی ایک طلاق کے اوپر ہی 3-4 مہینے بعد پوری ختم ہو جی، وہ کہیں اور نکاح کر لے گی۔
نگاہ کہیں اور کر سکتی ہے. نہیں اگر تو وہ طلاق والا مسئلہ نہیں، یہ ایلا ہے. ایلا ہے نا. تو وہ ایک مہینے کی ڈیٹ میں کئی دفعہ مرد جیسے غصے میں کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے پھر وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے نہیں وہ یہی بات ہے کہ ایک مرد جو ہے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. طلاق کے احکامات اور عورتوں کے حقوق کی بات ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کی زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے. حمل کو چھپانا نہیں. شوہر رجوع کرنا چاہیں تو حق ہے. حقوق عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں. مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے بس. میں آزاد ہوں. ہم سب آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزادی سے محبت رکھتے ہیں. آزادی ہمارا حق ہے. حق تو وہی رکھتا ہے جو آزاد ہو. آج کی عورت آزادی چاہتی ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے آزادی چاہیے؟ اگر حقوق کے لیے آزادی چاہیے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے حقوق کی ضمانت کون دیتا ہے. حقوق کی ضمانت تو عورت کو پیدا کرنے والے رب نے دی ہے. عورت کے حقوق کا تحفظ تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسلام نے تو عورت کو جینے کا حق دیا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق دیا. اسے اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اس کی عبادت کا حق دیا ہے. اسے تعلیم کا حق دیا گیا ہے. اسے اپنی رائے کا حق دیا گیا ہے. اسے جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا ہے، اور اسے عزت اور آبرو کی حفاظت کا حق دیا گیا ہے. اسے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور پھر اسے دین کی حفاظت کا حق دیا ہے. اسے مساجد اور اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اور اسے دین کی حفاظت کا حق دیا. اسے حیا کا حق دیا گیا ہے، اور حجاب کا حق دیا گیا ہے. اسے صلہ رحمی کا حق دیا گیا ہے. اسے کمانے کا بھی حق دیا ہے اسلام نے. اسے بچوں کی تربیت کرنے کا حق دیا گیا ہے. مہر و وفا کو اپنی شناخت بنانے کا حق دیا ہے، اور اسے جنت میں گھر بنانے کا حق دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو جو حقوق دیے ہیں ان کی وجہ سے ہی عورت آزاد ہوتی ہے. یہی حقوق آزادی کی ضمانت ہے. اس رکوع میں کرنے والے جو کام ہے توبہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت، تقویٰ. اور جو کام نہیں کرنے، قسمیں نہیں کھانی. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عورت ہونے کے ناطے ہر حیثیت میں اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے. ہر حیثیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رکوع نمبر 13 طلاق کے مسائل ہیں. مین پوائنٹس ہے طلاق، خلا، حلالہ اور ہدایت. طلاق، مہر اور خلا کے احکامات ہیں. طلاق مرتان، رجعی طلاق 2 بار ہے. پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر ان میں سے کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت خلا کے فدیے میں دے دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. طلاق 2 بار ہے. رجوع کرنے کا حق ستانے کے لیے نہ کریں، یعنی ستانے کے لیے رجوع نہیں کرنا. رخصت کرتے ہوئے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہیں لینا. جو آپ نے چیزیں دے دی ہیں اب وہ واپس نہیں لینا، یہ ہم نے دیا تھا ہمیں دے دو. واپس لینے کا حق نہیں ہے. جو دے دیا تو دے دیا. خلا، عورت معاوضہ دے کر علیحدگی لے سکتی ہے. یعنی عورت کہے کہ میں اتنا چیز دے دیتی ہوں، آپ مجھے آزادی دے دیں، خلا دے دیں. حلالے کا حکم ہے. جیسے حق میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا حق مہر کی بات نہیں ہے. حق مہر کی بات نہیں ہے. کچھ بھی بیوی کچھ بھی دے سکتی ہے.
جیسے کہ ایک صحابیہ نے اپنا باغ دے دیا تھا. اس ہسبینڈ نے تو دیا تھا نا، یا اس کا اپنا تھا؟ نہیں اس کا اپنا. شوہر کا تھا، پھر وہ واپس شوہر نے اس کو دیا تھا نا. ہاں جی. اس نے واپس کیا. ٹھیک ہے یہی. میں باغ دے دیتی ہوں. ہاں اپنا بھی دے سکتے ہیں، اپنی بھی کوئی چیز ہو کہ یہ لے لیں اور مجھے کھلا دیتے ہیں، کھلا کے لیے ہے. حلالے کا حکم ہے. پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. حلالہ 3 طلاقوں کے بعد اگر نکاح کرنا چاہیں تو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو اور وہ اسے طلاق دے. عدت کے بعد ہو سکتا ہے. لین حلالہ نہ ہو. لین ہی ہے یہ، اتفاقاً یہ کام ہو گیا، اتفاقاً یہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے. جب عورت عدت کو پہنچنے لگے تو جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو. اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب اور حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ہدایات ہیں آیت نمبر 231 میں. اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ جو کتاب اور حکمت تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا. طہارت اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا نہیں تجاوز کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا اور ظلم نہیں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اس رکوع کے. اپنے نظام حیات سے دل سے محبت کرنی ہے، اس کے ہر قانون کے لیے دل سے محبت کرنی ہے، اور اس میں گنجائش پیدا کرنی ہے محبت کی کہ اس کے جو بھی قانون ہیں ہمارے پاس ان سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رکوع نمبر 14 ہے خاندانی نظام کی اصلاح کے احکامات ہیں. مین پوائنٹس ہے رضاعت اور عدت و وفات. رجعی طلاق کے بعد سابقہ شوہر بیوی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں. یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. رضاعت کے احکامات ہیں، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر ہے. پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. رضاعت پورے 2 سال ہے. طلاق یافتہ عورتوں کو دوران رضاعت کھانا کپڑا دینا ہوگا. نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ باپ پر دباؤ ڈالا جائے. باپ نہ ہو تو دودھ پلانے والی ماں کا خرچ وارث برداشت کرے گا، اور باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوا سکتے ہیں. معاوضے پر دودھ کسی اور عورت سے پلوایا جا سکتا ہے. ماں کا دودھ کیا ہے؟ بچے کا حق ہے. عدت وفات کی بات ہے اگلی آیت میں. اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں
وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں پر پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ زمانہ عدت میں نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ نکاح کی بات اشارے کنائے میں یا دل میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقد نکاح کا ارادہ اس دوران نہیں ہو سکتا، یعنی عدت کے دوران نہیں۔ وفات کے بعد عدت کی صورتیں ہیں، یعنی پہلی صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حمل نہیں ہے، تو 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی عدت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، حمل نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن۔ تیسری صورت نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، حمل ہے، تو وضع حمل تک، یعنی بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے۔ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر بھی 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، رخصتی نہیں ہوئی نہیں ہوئی، پھر بھی 4 نکاح ماہ 10 ہوا دن، ہوگا۔ پھر بھی 4 ماہ 10 جی ہاں، دن۔ نہیں سورۃ طلاق پڑھیں، سورۃ طلاق پڑھیں، جی برجان، سورۃ طلاق پڑھیں، اس میں آیت ہے جس کا نکاح ہوا ہوا ہے نا اور رخصتی نہیں ہوئی ہے اس پر بھی یہی ہے۔ 4 ماہ 10 دن۔ جی، عدت کے دوران عقد نکاح کا ارادہ نہ کریں، سورۃ طلاق میں وضاحت ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ ایک پوائنٹ عہد و پیمانہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یہ لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان، معروف طریقے سے بات کرنا، پاکیزگی، شائستگی۔ رکوع نمبر 14 کے جو کام نہیں کرنے: خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، دکھ نہیں دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آج 5 دفعہ یہ الفاظ تنہائی میں اپنے آپ سے کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میرے لیے اور سب کے لیے بہتر ہے، اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 احکامات اور صلاح۔ مین پوائنٹس ہیں: مہر، بیوہ عورت کی عدت 1 سال، ابتدائی حکم تھا، اور نمازوں کی نگہداشت کرو۔ مہر کے احکامات ہیں: تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہوا ہو۔ ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ مہر کون معاف کر سکتا ہے؟ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب کیا بات ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر کا تقرر نہیں ہوا، تو رخصتی نہیں ہوئی تو مطلع طلاق دیا جائے، یعنی کچھ دے دلا کے بات کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر کا تقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، آدھا مہر دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ نکاح ہوا، مہر کا تقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مثل دیا جائے گا، یعنی پورا مہر دیا جائے گا۔ چوتھی صورت نکاح ہوا جو رائج ہے خاندان میں، وہی پورا مہر۔ اپنے خاندان میں جو رائج چوتھی صورت نکاح ہوا، مہر کا تقرر ہوا، رخصتی ہوئی، پورا مہر۔
نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. خوف کے بعد حالت امن کی نماز. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو. پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے تم نہیں جانتے تھے. عدت وفات کا پہلا منسوخ حکم ہے. یہ پہلے تھا کہ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو. یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. مطلق طلاق واجب ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. کرنے والے کام ہیں اس میں احسان، نرمی سے کام لینا، تقویٰ، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دلی جھکاؤ کے ساتھ فرما برداری کرنا، نمازوں کی نگہداشت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس مقصد کے لیے اصلاح کے ساتھ رنگ سے نماز کی درستگی کے لیے مدد لی جا سکتی ہے. اصلاح کے ساتھ رنگ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں پورے 30 دن کا ایک پلانر بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ ساری بات ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے. رکو نمبر 16 تاریخ بنی اسرائیل میں عبرت ہے. مین پوائنٹس ہیں اس کے. خروج بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا جہاد کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ اور حق کی گواہی. تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا. پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے وہ، اور موت کا فیصلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ موت اور زندگی کے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے. موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں کو سمجھایا کہ موت کے ڈر سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قرض حسنہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قرض حسنہ دو گے تو وہ کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دینا. تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کے دینے سے نہیں کمی آتی بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا جہاد کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی کہ تم قتال ہی نہ کرو. انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے. پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. طالوت کی بادشاہت پر اعتراضات. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی. نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے
علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بادشاہت کی علامت تابوت سکینہ کی واپسی کو بنایا گیا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل کا جہاد کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ۔ بادشاہ مقرر کریں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ انہوں نے یہ مطالبات کیے تھے۔ نبی نے یہ بات کنفرم کیا کہ کہیں پھر سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ طالوت پر انہوں نے اعتراضات کیے، بادشاہت کا یہ مستحق نہیں ہے، اس کو مالی کشادگی نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علمی اور جسمانی برتری عطا کی تھی۔ بادشاہت کی علامت تابوت سکینہ کی واپسی کو بنایا گیا، تو وہ تابوت آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا گیا طالوت کی۔ جہاد کرنا، اس رکوع میں پتہ چلتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، اور جو کام نہیں کرنے، ناشکری کرنا، ظلم کرنا، میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیرنا، یعنی اگر یہ کام نہیں کرنے، پیٹ پھیرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آج ضرور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا قرض حسنہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی کی ہر نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے قرض مانگا ہے، تو میں نے قرض حسنہ دینا ہے۔ آج دن میں 5 مرتبہ یہ میسیج خود کو دینا ہے کہ اونچی اونچی بولنا ہے تنہائی میں کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے گا واپس بلا لے گا، اور جب چاہے گا زندہ رکھے گا۔ آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ ان آیات کے مین پوائنٹ سے بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ طالوت کے لشکر کی نہر کے ذریعے آزمائش ہے۔ بس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا، تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے بنی اسرائیل کی آزمائش۔ پیاس میں جی بھر کر پانی پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ قلیل گروہ کا کامیاب رہا اور باقیوں نے جنگ سے معذرت کر لی۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا کہ ساتھیوں کو تسلی دی کہ اگر تھوڑے ہی لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے گروہ پر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے، ہمارے قدم جما دے، ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ طالوت کے لشکر کی صبر، ثابت قدمی اور مدد کے لیے دعا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ آخری آیت کے اندر جو کرنے والے کام ہیں نا، صبر کرنا، دعائیں کرنا، ماضی کے واقعات سے سبق لینا ہے اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اور جو کام نہیں کرنے ہیں آزمائش میں ناکام ہونا، بالکل نہیں ناکام ہونا آزمائش میں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اجتماعی کاموں میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے حق اور باطل کی جنگ جو آج گھر گھر میں جاری ہے، اس میں میں نے خاموش نہیں رہنا، یہ کمٹمنٹ ہے، اور آج سے میں نے باقاعدہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ میں حصہ لینا شروع کر دینا ہے، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اب اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر رہنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہو کر رہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی رہنمائی کی طرف زندگی بھر بلاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔